آپ اپنے قبیلے کے سردار اور عیسائی تھے۔ آپ کے والد اپنے وقت کے بڑے سخی تھے اور اپنے والد کی طرح آپ بھی سخی تھے۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ جھولیاں بھر بھر کر دیا کرتے، چوٹیوں تک کا اتنا خیال رہتا کہ روٹیوں کا چورا کر کے ان کے بلوں میں ڈالا کرتے۔ جب اسلامی لشکر تیزی سے فتوحات کے جھنڈے گاڑتا آگے بڑھ رہا تھا تو آپ کو بھی اپنے قبیلے کا خطرہ محسوس ہوا اور اپنی سرداری جاتی نظر آئی۔ اسی زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلے طے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بات سن کر یہ دہشت زدہ ہو گئے اور ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ایک غلام کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر وقت سفر کا سامان تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے۔ ایک دن وہ غلام صبح سویرے دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، آقا محمد کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سامان سفر بالکل تیار تھا، گھوڑوں پر زینے پہلے ہی کسی ہوئی تھی۔ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں اپنی بہن کو ساتھ لیے بغیر نکل گئے، وہ وہیں رہ گئیں۔ بعد میں بہت افسوس ہوا۔ اسلامی لشکر نے جب قبیلے پر حملہ کیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بہن کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب قبیلے کے لوگوں کو پیش کیا گیا تو ان کی بہن صفانہ جو بعد میں ایمان لے آئیں آگے بڑھی اور کہا، اے صاحب قریش، مجھ بے کس پر رحم کیجیے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلواتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں سے لڑتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، اے خاتون، تو نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی عزت دار ذلیل ہو جائے یا کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ آپ کی بہن صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا لیکن وہ وہیں کھڑی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس پر انہوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سکھ کی نیند سو جائے۔ جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ رحمت اللہ عالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست سن کر خوش ہوئے اور حکم فرمایا سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ آپ کے لیے سواری، لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا گیا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سیدھے اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ بھائی نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا اور پوچھا، صاحب قریش کیسا آدمی ہے؟ بہن نے فوراً کہا، جس قدر جلد ہو سکے ان سے مل لو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر بادشاہ ہیں تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی۔ یہ صاحب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ جیسے ہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کے الفاظ سنے، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینے کی طرف چل پڑے اور سیدھے مسجد نبوی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا۔ اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک نوعمر لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا۔ وہ دیر تک آپ سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا، یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گھر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمڑے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی
تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے، حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عیسائی ہوں، میرا دین بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ حضرت عدی حیران ہوئے، بولے، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا 1/4 حصہ نہیں لیتے؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ تو کیا یہ دین عیسوی میں جائز ہے؟ حضرت عدی اس بات کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ اس طرح 1/4 حصہ لینا دین عیسوی میں واقعی ناجائز تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی، تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر آپ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت کسرا بہت بڑی طاقت تھی، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کسرا کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے؟ ہاں بالکل، مال و دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ کسرا کا سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، اور اے عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی نے جواب دیا، میں ہیرا گیا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک پردہ نشین خاتون تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عدی کہتے ہیں، میں نے بالکل یہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشین خاتون نے تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کیا اور پھر اسی طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے کسرا کے خزانوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ شام کی کئی لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ شامل رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 67 ہجری میں آپ اس جہاں سے اگلے جہاں کوچ فرما گئے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔